نوح علیہ السلام کو پڑھا جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، پھر ان کی قوم کو ان کو کرتوتوں کے عوض ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم اٹھائی، قوم عاد، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن اس قوم کا بھی رویہ وہی رہا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور پھر یہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے ایک قوم سمود اٹھائی، اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسٹوری آف صالح اس کو پڑھیں گے، اور ساتھ ہی جو آج امت کا جو کرنٹ اسٹیٹ ہے امت کی، اس میں کیا کیا سبق ہمیں ان اسٹوریز سے ملتی ہیں ان کو ہم ریلیٹ کریں گے۔ قرآن کریم کے کون سے ریفلیکشنز ہیں اور وہ کون سی اپلیکیشنز ہیں جو آج ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آپ سے کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو چنندہ ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو قوم تھی، قوم سمود، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھامود، یہ ایک قبیلہ تھا، بعد میں جا کر یہ ایک کنگڈم بن گیا۔ اس کی اگر ٹائم لائن کی بات کریں ہم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 800 سال پہلے اس کے آرکیولوجیکل ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں۔ جیسا آپ امیج دیکھ بھی رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 800 سال پرانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد تک یہ کنگڈم رہا۔ پہلے ایک قبیلہ تھا، پھر دھیرے دھیرے ایک کنگڈم بن گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عذاب الہی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس کی لوکیشن جو ہے، جیسا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں نازل کیا گیا، جس جگہ کو حجاز کہتے ہیں، حجاز۔ تو حجاز کے اندر ایک وادی ہے، وادی الگورا، جو مدینہ کے نارتھ میں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حجاز کے اندر مدینہ، مکہ، طائف، اس کے علاوہ جدہ، تبوک، یہ تمام علاقے جتنے بھی ہیں یہ سب حجاز کے اندر آتے ہیں، اور اس میں مدینہ کے نارتھ میں ایک وادی الگورا ہے۔ وہاں پر ایک ریجن ہے، اس ریجن کو بولتے ہیں ہیگرا، الہیگرا، یا الہجر بولتے ہیں رومن میں۔ اور وہاں پر ایک شہر ہے جسے صالح کا شہر کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں مدائن صالح کے نام سے یہ نام آیا ہے، مدائن صالح۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے صحابہ کو منع کیا کہ اس جگہ کی کنویں کا نہ تو پانی پینا ہے آپ کو، نہ یہاں عبادت کرنی ہے، اور نہ یہاں ٹھہرنا ہے، الا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ روتے ہوئے نکلیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس لیے یہاں آپ کو ہنسی مذاق بھی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اس کا جغرافیکل لوکیشن ہے۔ اب اگر میں قرآن کریم میں اس قوم کے بارے میں قریب 6 جگہ پر آیا ہے تفصیل سے، اور اس کے علاوہ ذکر تو 20 سے زیادہ مرتبہ الگ الگ جگہوں پر آیا ہے۔ اگر میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں گا تو بہت ٹائم کنزیومنگ رہے گا، لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، اس لیے جو ہمارے خاص پوائنٹس ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے تمام صورتوں کا جو خلاصہ ہے ایک سٹوری کی شکل میں، وہ میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب لاسٹ ٹائم میں قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، تو اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو فالو کیا تھا اور ایمان لائے تھے۔ پھر انہی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم اٹھائی، قوم سمود، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، اور ان کی دعوت کا طریقہ بھی وہی تھا جو پہلے آ چکا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے، اور سیم وہی الفاظ ہیں جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے. آپ لوگوں کو واضح رہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام یہ دوسرے رسول ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں اگر دیکھیں. اور صالح علیہ السلام جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں یہ تیسرے رسول ہیں. تو ان کے ساتھ بھی وہی واقعات ہوئے جو پہلے انبیاء کے ساتھ ہو چکے تھے، یعنی قوم نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے ساتھ. تو قرآن کریم کی آیات میں بس سمجھ لیجیے آپ کی ایک لفظ بدلتا ہے، نبی کا نام بدلتا ہے، آلموسٹ باقی چیزیں سیم رہتی ہیں اور تھوڑا بہت سینیریو چینج ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار وغیرہ، وہ اترانے لگے اور انہوں نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ اچھا تم نبی بنے پھرتے ہو. تو وہ ایک مجلس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر صالح علیہ السلام نے آ کر انہیں دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اے صالح، تم ان دونوں چٹان کے بیچ میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ تو ہم تمہیں مانیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو. تو صالح علیہ السلام نے ان سے کمٹمنٹ لیا کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کیا پھر آپ ایمان لے آؤ گے؟ اب پھر نماز کے لیے بیٹھ گیا، اللہ سے دعا کی. کچھ ہی ٹائم بعد چٹان کے بیچوں بیچ سے چیرتی ہوئی ایک اونٹنی نمودار ہوئی، جس کو دیکھ کر ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، مگر بہت سے پھر بھی اپنے وعدے سے مکر گئے. اور وہ ہونا بھی چاہتے تھے مگر دوسرے لوگوں نے ان کی خوشامد کر کے اور ان کو پریشرائز کر کے ان کو روک لیا. بہرحال صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور باضرورت اس کا دودھ پیو. چنانچہ ایک قانون تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک دن یہ اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی، اس دن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کنویں کا پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن آپ لوگ پانی پینا اور یہ اونٹنی دودھ دے گی آپ کو. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شاید دودھ وغیرہ کی قلت تھی یا اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، اس لیے انہوں نے وہی مطالبہ کیا جس کی انہیں امید بھی نہیں تھی کہ یہ کام ہو جائے گا. بہرحال وہ ہو چکا، بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دھیرے دھیرے ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اس نیم سے اکتا گئے. مطلب ہوتا ہے نا، سونے کی مرغی روز انڈا دے رہی ہے تو کیا کریں، کیوں نہ ایک بار اس کا پیٹ چیر کے دیکھ لیا جائے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، سارے انڈے ایک ساتھ نکال لیے جائے. یہ انسان کا مزاج ہے کہ ایک جیسی چیز سے اکتا جاتا ہے. یہودی منا سلوا ان کو ایک زمانے تک اترتا رہا، اس سے اکتا گئے تھے. تو انسان کچھ چینجز سے آتا ہے. اس میں مجھے ایک جوک یاد آتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ بھی کئی بار اپنے لائف اسٹائل سے بورنگ ہو جاتے ہیں. تو ایک کشتی تھی، اس میں ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی بہت پریشان ہو رہا تھا. کشتی آرام سے چل رہی تھی، لہریں بھی شانت تھیں، کوئی دقت نہیں، سب سکون، پرسکون ماحول تھا. لیکن اسے جو ہے تھوڑی بے چینی ہو رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت کیا کریں، یہ آدمی تو بہت پریشان دکھائی دیتا ہے. تو صوفی صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ اسے اٹھاؤ اور پانی میں ڈال دو. تو چنانچہ لوگوں نے وہی کیا، اس کو اٹھایا اور اس کو پانی میں ڈال دیا. اور جب وہ پانی میں اس کی حالت یہ پہنچ گئی کہ جان اس کی ختم ہونے کو آئی، تو صوفی صاحب نے کہا اب اسے نکال لو. تو لوگوں نے چنانچہ اس کو نکال لیا. اب پورے راستے وہ خاموشی سے سفر کیا اس نے، اب اسے بے چینی نہیں ہوئی. کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو سکون سے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور وہ مشکل سے باہر نکلا تھا اپنی جان بچا کر. تو وہی معاملہ آج ہماری زندگی کا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ نہ ہو، ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک چلتی رہیں، تو ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کچھ کریٹو کام کرنا چاہیے، ایسی اتھل پتھل پیدا کرنی چاہیے جو بہت پازیٹیو ہو. لیکن ہم بور ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں اور اپنی جسم کی غذا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے اپنی روح کو غذا دینے کا. وہ بے چینی روح غذا مانگ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال ہوا کیا کہ آگے بڑھتے ہیں قصے میں. اونٹنی کو دیکھ کر ایمان لانے والوں میں سے ایک شخص تھا. اب یہ قصص الانبیاء کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جس کی روایتیں کچھ کمزور بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کی بیوی نے کہا، جو شخص ایمان لے کر آیا تھا، اسے طلاق لے لی اور کسی اور شخص سے
یہ مطالبہ کیا کہ میں تجھ سے نکاح کروں گی، شرط یہ ہے کہ تو اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ اور اسی طرح ایک جگہ آتا ہے، ایک بوڑھی عورت تھی جس کی 4 بیٹیاں تھیں، اس نے کہا کہ میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح اس شخص سے کروں گی جو صالح کو بھی قتل کر دے اور اس کی اونٹنی کو بھی قتل کر دے۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، لیکن انہیں قتل نہیں کر سکے۔ تو صالح علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا کہ بھئی اب تم لوگ 3 دن انتظار کرو۔ پہلے دن آپ کی جو اسکن ہے وہ پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن لال ہو جائے گی، اور تیسرا دن تمہاری آخری علامت یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ اب وہ لوگ بھی بڑے ڈھیٹ تھے، وہ لوگ بولے ٹھیک ہے بھائی۔ جمعرات کا دن تھا، ایک دن گزر گیا، وہ لوگوں نے مذاقیہ کہا کہ بھائی سالے ایک دن تو گزر گیا ہمارا۔ دوسرے دن وہ پھر انہوں نے پھر اس طرح سے ان کو چڑھایا، اور تیسرے دن وہ لوگ خوشبو لگا کر بیٹھ گئے ایک مجلس میں کہ بھائی آج تو ہمارے پاس سالے کا خدا کا عذاب آئے گا۔ اور وہ لوگ بے خبر تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک تیز چنگھاڑ آئی، اور وہ سب لوگ بجھ کر رہ گئے۔ اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ صالح علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرتے وقت اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ تھا، ان کی لاشوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تمہاری بہت خیر خواہی چاہی مگر وہ تمہیں ناگوار ہی لگی۔ یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ایک موقع پر جب انہوں نے اپنے دشمنان اسلام کو جہاد میں قتل کر کے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تب ان سے مکالمہ کیا تھا۔ تو یہ سٹوری ہے پوری، اس طرح سے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اب ہم نے نوح علیہ السلام کو پڑھا، حود علیہ السلام کو پڑھا، صالح علیہ السلام کو پڑھا۔ اس سے ریلیٹڈ میں نے گروپ میں ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں آج کے دور میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے بہت سے اسکالرس فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج میں کچھ سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا ایک محدود تصور آج ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ تسبیح، تمہید اور تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد بیان کرنا۔ یہ ایک لمیٹڈ ڈیفینیشن ہم نے عبادت کی بنا رکھی ہے جس میں نماز، روزہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رسول بھیجے گئے تھے اپنی قوم کی طرف، کیا انہوں نے اسی چیز کی دعوت دی تھی انہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی تو تھے نا اللہ کی عبادت کے لیے، تمہید کے لیے، تقدیس کے لیے، تو پھر جنات اور انسان میں کیا خاص بات ہے؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین پر خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کام تو فرشتے بھی کر رہے تھے، تسبیح، تمہید اور تقدیس کا۔ جب فرشتے موجود تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو بنانے جا رہا ہے، جنات اور انسان کو، اس سے صرف یہی کام تو نہیں لینا ہوگا اللہ کو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو تھے ان کے پاس فری چوائس نہیں تھی، فری ول نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ عبادت کر رہے تھے کیونکہ وہ پیدا ہی کیے گئے تھے اس کام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے جس کے پاس ایک فری چوائس ہو، ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ میں اس کے پاس فری چوائس ہو، پھر وہ اپنی فری چوائس سے میری عبادت کرے۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو تو اللہ پیدا کر چکا تھا انسانوں سے پہلے، تو جنات تھے، پھر انسانوں کی کیا ضرورت رہ گئی؟ پھر اللہ نے جنات کے بعد انسان کو پیدا کرنے کی بات کہی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جنات جو تھے وہ انڈیویجول لیول پر تو اللہ کی عبادت کر لیتے تھے، لیکن جنات زمین کے اوپر ایک خلافت کا نظام قائم نہیں کر پائے تھے. آپ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ سارے بچے قطار سے لگے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا کسی اسکول میں وہ شکتی دو ہمیں دیا نہیں دی، یا پھر کرسچن اسکول میں الگ پریئر ہے، او لارڈ بلیس آور پیرنٹس. تو یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری ایک بچہ جو کہہ رہا ہے وہی سارے بچے کہہ رہے ہیں، سب قطار میں لگے ہوئے ہیں. یہ نظم اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک نظم بنے اس مخلوق کی جس کے پاس فری چوائس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا کرنے کے لیے کہا. لیکن جنات اس میں ناکام ہو گئے، وہ زمین پر خلافت کا نظام قائم نہیں کر پائے. انڈیویجول لیول پر ابلیس نے بہت عبادت کری، اللہ کے بہت قریب ہو گیا، فرشتوں کا سردار بن گیا. تو اللہ تو دیکھ چکا تھا یہ چیزیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی انسان کو بنانے والا ہوں. مقصد جو اللہ بیان کر چکا عبادت وہی ہے، کیونکہ قرآن کی 2 آیات میں تضاد نہیں ہو سکتا، کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. مقصد عبادت ہی ہے، لیکن کون سی عبادت؟ جس کے اندر ایک نظم ہو، ایک سسٹم ہو. اور ظاہر سی بات ہے اسی انسان نے پھر دنیا میں آ کے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تمہید کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کو عبادت سمجھ لیا. تو پھر کیا خاص فرق رہ گیا فرشتوں کے عمل میں اور انسان کے عمل میں؟ کیوں اللہ تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم کو؟ اس لیے نا کہ وہ ایک سسٹم بنا کر دکھائے گا زمین پر، مگر انسان تو اپنے اوپر ہی یہ سسٹم لاگو نہیں کر پاتا ہے، اپنی فیملی میں نہیں کر پاتا ہے. زمین پر اس کو لاگو کرنا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، تاکہ وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں، ایک ڈیمو کر کے دکھائیں، تعلیم اور تربیت کریں لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی بھیجے اور کبھی رسول بھیجے. رسول بالکل فائنل اتھارٹی لے کر آتا تھا، فیصلہ لے کر آتا تھا اپنے ساتھ، اور نبی جو تھے وہ اپنے ساتھ کو شریعت لے کر نہیں آتے تھے، صرف اچھی باتوں کے لیے پروموٹ کرتے تھے. ضرورت پڑے تو ہجرت بھی کر لیتے تھے، اور کہیں کہیں جہاد بھی کیا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام نے، طالوت نے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا رسول کی ذمہ داری تھی. اور بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم جس کی امت میں سے ہیں وہ نبی نہیں، صرف نبی نہیں بلکہ ایک رسول تھے، اور وہ اپنے ساتھ ایک سسٹم لے کر آئے. اس سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے انہوں نے پوری اپنی 23 سال میں سیرت النبی میں ایک ڈیمو کر کے دکھایا. لیکن ہم نا اہل نے ان کی زندگی میں سے کچھ چیزیں چن لیں. کون سی چیزیں چن لیں؟ تمہید اور تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، یہ ساری چیزیں، سارے فضائل چن لیے، اور باقی جو ان کی لائف میں جو باقی چیزیں تھیں جو عبادت کے براڈر کانٹیکسٹ میں کھری اترتی ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا. آئیے چلیے اب اس میں دیکھتے ہیں ہم. رسول کیم ٹو اسٹیبلش سسٹم آف عبادہ. عبادہ کیا ہے وہ ہم نے جان لیا. عبادہ کا مطلب صرف تمہید اور تقدیس نہیں، بلکہ ایک دنیا میں ایک نظم بنانا، ایک سسٹم کو پیدا کرنا، ایک کریٹ کرنا، ایک سسٹم کو اسٹیبلش کرنا. سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی قطار بقطار عبادت کریں. یہ عبادت کا براڈر کانٹیکسٹ ہے. اب رسول آتے ہیں. اب دیکھیے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ آگے چل کر آئے گا، ابھی ہم شعیب علیہ السلام پر نہیں پہنچے ہیں، لیکن میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیکھیے یہ وہی کلمہ ہے جو نوح علیہ السلام نے بھی کہا، ہود علیہ السلام نے بھی کہا، اور صالح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہاری طرف، رب کی طرف سے تمہارے اوپر بینہ نشانی آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا ناپ اور تول کو میں بیلنس رکھو، برابر تولو، اپنا اسکیل اونچا نیچا نہ کرو، ساری چیزیں تول کر دو.
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کرپشن مت کرو. پہلا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اکانومی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. فاوفوا الکیل والمیزان، یعنی میزان یعنی ترازو کو بیلنس میں رکھو، یہ اکانومی کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. دوسرا ہے کرپشن، کرپشن مت کرو، اس میں کچھ ایسا نہیں کہ کوئی چیز چھپا لو یا پھر کمی کرو یا خراب چیزیں اس میں ایڈ کر دو. اور تیسری چیز ہے ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ، یہ جسٹس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام بات تو کر رہے ہیں عبادت کی، لیکن اس عبادت کی جو آگے تفسیر آ رہی ہے اس آیت میں، وہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر تسبیح کرو، تمہید کرو، اور یہ وظائف پڑھو، یہ فضائل پڑھو، اور یہ کھجور کھاؤ اور فلانا یہ چیزیں کھاؤ اور یہ چیزیں سنت کی اور ناخون سیدھے ہاتھ سے کاٹو. یہ چیزیں نہیں ہیں. ہائی لائٹ یہ چیزیں بھی ہیں، مگر اللہ ہائی لائٹ کس چیز کو کر رہا ہے؟ اکانومی، کرپشن کے خلاف، اور جسٹس یعنی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرو. تو یہ عبادت کا براڈر کانٹیکسٹ ہے. اور یعنی پتہ ہی چلتا ہے کہ دعوت کے اندر یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں: اکانومی، جسٹس اور کرپشن کے خلاف بولنا. آج ہم مسلمان کتنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف، آپ بتائیے. وہ تو جب ہماری جان پر جان بنائی، ایک غلط فہمی کہہ لو یا خوش فہمی کی پیدا ہو گئی کہ بھئی NPR NCR لاگو ہونے والا، تو ہم جاگے ہیں. ورنہ یہ بتائیے اپنے حقوق کے لیے کون سا مسلمان پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے؟ اگر ہمیں پروٹیسٹ کرنا بھی ہوتا تو ہم شاہین باغ میں عورتوں کو ہم بٹھا دیتے ہیں اور پھر بعد میں اٹھ بھی جاتے ہیں. کسان تو نہیں اٹھا، آخر تک نہیں اٹھا کسان، منوا کر چھوڑا، کورونا بھی آیا، سب کچھ آیا، ساری ریسپانسبلٹی لی. یہ ہے نا اصل جد و جہد، تو یہ ہے جو تو وہ کسان قوم نے کر کے دکھائی انڈیا میں. بہرحال اب بات کرتے ہیں واٹ از دعویٰ ان براڈر کانٹیکسٹ. ہم نے عبادت کی بات کی، اور ہم نے یہ بتایا کہ دعویٰ کا جو اسکوپ ہے اس میں اکانومی بھی آتی ہے، جسٹس بھی آتا ہے. اسکوپ پر بات کی. اب ہم اس کی ڈیفینیشن پر بات کریں گے، اس کی میتھوڈولوجی پر بات کریں گے. دیکھیے عام طور پر نبی ہو یا رسول ہو، اس کی جو کامن دعوت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روک ٹوک، اور ایک اللہ کی عبادت کرو. تو پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ بھئی بت پرستی نہیں کرنی ہے، قبر پرستی نہیں کرنی ہے نا، مادہ پرستی نہیں کرنی ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یہ کام اچھا ہے، نیکی کو پروموٹ کرنا ہے اور برائی سے روکنا. یہ دونوں چیزیں کامن ہے. اب نبی اس سے آگے بڑھتا ہے، نبی کا کام ہوتا ہے کنوینس کرنا بھی. کنوینس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا ایمان لے آئے، بلکہ آپ اس کو اس چیز میں کنوینس کر لو کہ بھائی یہ جو اسلام کا جو اصول ہے یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. وہ اندر کے اندر کنوینس ہو جائے کہ ہاں بات ٹھیک ہے. پھر پریچ کرنا، ایڈوائز کرنا، جو لوگوں کے اندر ڈیموٹیویشن آتا ہے تو انہیں موٹیویٹ کرنا. اور پھر ضرورت پڑے کچھ لوگ اگر ٹیڑھے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ آرگیو کرنا، ریزننگ کرنا. پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پروپیگیشن کرنا، جس کا ایک غلط ٹرمینالوجی ہے پروپیگنڈا، برائی میں یوز ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. پروپیگیشن، اس چیز کا پرچار کرنا، پرسار کرنا، پھیلانا، ایکسپینشن کرنا ایک کمیونٹی کے اندر دوسری کمیونٹی کے اندر. پھر اگر ضرورت پڑ جائے تو ہجرت، اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے. اور پھر کئی بار اگر سچویشن ایسی بھی آئی جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص کر ملتی ہے کہ اگر کسی دوسری قوم جو حملہ کرنا چاہتی ہے یا حکم مار کر بیٹھی ہے تو اس کے خلاف جنگ کی جائے. اپنی قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، اپنی قوم کو ساتھ رکھ کر دوسری جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے نیشن ہیں. اگر میں انڈیا کی بات کروں تو کوئی دوسرے اس دیش پر اٹیک کرنے والا ہے تو پہلے ہمیں اپنے بھارت کی جو ہے حفاظت کرنی ہے مل جل کے، پھر بعد میں ہمیں آپس میں پھر دوبارہ سے وہی
چیزیں شروع کرنی ہے، اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے، اس میں پریچ کرنا ہے، ایڈوائز کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، غلط چیزیں ہیں تو آرگیو کرنا ہے، ریزننگ کرنی ہے، یہ تمام کام کرنی ہے۔ اب رسول میں فرق دیکھیے، رسول کا فرق یہاں کہاں آئے گا؟ رسول ایک مشن لے کر آتا ہے، نبی ایک مشنری نہیں ہوتا، نبی رسول کے پاس ایک مشن ہوتا ہے۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں نا، عیسائیوں نے مشنری اسکول چلائے، ایک مشن تھا ان کا، یا پھر آر ایس ایس نے چلائے ودیا مندر، اور یہ ان کا بھی ایک مشن تھا، ہندوتوا لانا ہے ہمیں۔ مسلمانوں کو کوئی مشن نہیں ہے، جبکہ مسلمان رسول کی امت میں سے ہیں، خالص نبی کی نہیں۔ تو رسول ایک مشن لے کر آتا ہے، رسول ریوالوشن لانا چاہتا ہے، ریفارمیشن لانا چاہتا ہے۔ جیسے فرینچ ریوالوشن آپ جانتے ہیں، وہاں سے منارکی ختم ہو گئی، ریوالوشن ہوتا ہے پورے تختہ پلٹی، اگر ظالمانہ نظام ہے تو اس کو بدل ڈالنا، جیسے تنیشیا کے اندر ہوا، عرب کے بہت سارے ممالک میں ہو رہا ہے کہ ایک بادشاہ 21 سال سے بشار الاسد سیریا میں بیٹھا ہے، اس کو ہٹانا ہے تو ریوالوشن لانا پڑے گا۔ تو ریوالوشن اور جو نبی کا پرپز ہوتا ہے اور جو رسول کا ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اسی نظام کو ٹھیک کرتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے جو پہلے سے نظام چل رہا تھا اس کو بدلا نہیں، اسی کو بہتر کیا، اسی کو اسٹرینتھن کیا۔ لیکن رسول بھیجا ہی تب جاتا ہے جب ماحول اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں اس نظام کو صحیح کرنے کی گنجائش نہیں بچتی، جیسے فرینچ میں ہوا، پھر وہ ریوالوشن آتا ہے، ریفارمیشن آتا ہے، رشیا میں آیا ہے۔ لیکن یہ ریوالوشن یا ریفارمیشن ان کی آئیڈیولوجی پر تھی، اسلام کے قرآن کی آئیڈیولوجی پر ہوتے ہیں۔ تو ضرورت پڑے تو کچھ لوگ ایسے ملے تو ان سے ڈیبیٹ کرتا ہے، وہاں میں نے آرگیو ورڈ یوز کیا تھا نبی کے لیے، یہاں میں ڈیبیٹ ورڈ یوز کر رہا ہوں۔ آرگیو میں تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک کسی مدعے پر آرگیو کر رہے ہیں، ڈیبیٹ اس سے تھوڑا سا اور ہائی لیول کی چیز ہوتی ہے، جس میں سامنے والا اپنی کٹر پنتھی پر اتر آیا۔ اور ایسے بہت سارے پہلے زمانے میں ہو چکے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو چیلنج کیا، کسی نے خدائی میں دعوے کیے، تو ان لوگوں سے جن کی نیتوں کا پہلے سے پتا ہو، ان سے تو ڈیبیٹ کی جائے گی، آرگیو تھوڑی کیا جائے گا ان سے۔ جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے، انہوں نے آرگیو کیا تھا نمرود کے ساتھ۔ پھر ضرورت پڑے تو پیسفل پروٹیسٹ کیا جائے، یہ بھی ہوتا ہے ایک۔ جیسے آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی سارے لوگ جڑ گئے تھے تو انہوں نے پھر غالباً حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ کعبے میں جا کر نماز پڑھائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہ شاید حضرت حمزہ تھے۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوتی ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہ ایک پروٹیسٹ ہی تو تھا کہ ہم نکلیں گے اور اپنا یہ کام کریں گے، پیسفل پروٹیسٹ، ہاتھ باندھے رکھو۔ تو مسلمان پروٹیسٹ اگر کر بھی لے کہیں تو وہ پھر پیسفل بھی تو ہونا چاہیے نا، ورنہ پھر اس پروٹیسٹ کا کوئی مطلب نہیں رہتا، وہ غیر اسلامک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سٹیج ہوتی ہے رسول کے مشن میں۔ پھر سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے اس کی؟ ریزسٹینس، ہجرت، اور پھر آخر میں وار۔ اور یہ وار جو ہوتا ہے یہ نبی کے وار کی طرح نہیں، یہ بلکہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، یا پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسا ہمارے نبی نے آخر میں کیا کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد تو اسٹیبلش کر دیا تھا نا لا اینڈ آرڈر کو، اور یہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا عذاب آتا، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آنا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کو انہی کے ذریعے مکہ کے جو قریش تھے، جو مشرک تھے، ان کو عذاب دیا مسلمانوں کے ذریعے، ویسے آسمان سے عذاب نہیں آیا۔ تو یہ دو فرق ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں قرآن کریم کی کچھ تین آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ چیز اور واضح ہو جائے گی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی رسول جو ہوتا ہے یہ وارننگ دیتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور دیکھیں نبی کے لیے میں دو آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے اور قوم سے
بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں بری ہوں، بری و ذمہ ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب دیکھیے رسول کیا کہہ رہا ہے کہ عبادت چھوڑ دو ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اگر تم عبادت کر رہے ہو ٹھیک ہو، تم کرو، مگر میں اس سے بیزار ہوں، میں اس کو صحیح نہیں مانتا. صرف یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، عذاب کی دھمکی نہیں دے رہا. پھر دوسری جگہ بتل کا حجتنا آتینہ ابراہیم علی قومہ، اور اسی طرح ہم نے یہ جو آرٹ آف ڈیبیٹ ہے یہ ابراہیم کو دی تھی اس کی قوم کے خلاف. یعنی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا نبی، پھر اس سے آرگیو کرے گا، ریزننگ کرے گا. آپ ڈیبیٹ بھی کہہ لیجیے، دونوں ورڈ جو ہیں ڈیریویٹو ہیں ایک دوسرے کے، تھوڑی سی انٹینسٹی میں فرق ہے بس. تو نبی کا کام کیا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، یہ اچھا نظام لاؤ، یہ کرو، اس کو بہتر بناؤ، اس نظام کو بہتر کرو، چوری مت کرو، یہ کام کرو، یہ مت کرو. اور اگر آپ کر رہے ہو تو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے، میں بری ہوں تم سے. یا زیادہ سے زیادہ پھر آرگیو، کہ دیکھو لاجک لگاؤ، آرگیو کرو کہ یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے قوم کو نقصان ہوگا. تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا. لیکن رسول ڈکلیئر کرے گا کہ آپ اس کام کو چھوڑو یا تم پر عذاب آئے گا. اب ظاہر سی بات ہے اب عذاب تو آئے گا نہیں، تو اب کیا کہا جائے گا؟ ریزسٹینس، پیسفل پروٹیسٹ، قوم کے اندر جاگرکتا پیدا کرنا، اس کو ایک طاقت بنانا، اور اس طاقت کو پازیٹیولی یوز کرنا، نگیٹیولی نہیں. کہ لوگ دعوت کے نام پر فیس بک میں اگر کوئی گالی دے دیتا ہے نان مسلم، تو مسلمان بھی گالی دینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد سمجھتے ہیں، جد و جہد سمجھتے ہیں. مسلمان اور زیادہ سے زیادہ گالیاں لے جائیں. یہ ایک نگیٹو میتھڈ ہے. پازیٹیو کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر جو ہے اچھے اخلاق کا ثبوت دینا، تاکہ کچھ لوگ تو مانے کہ ہاں یار یہ کٹر پنتھی نہیں ہے، تم تو اور سپورٹ کر رہے ہو اس چیز کو جو پروپیگنڈا وہ لوگ چلا رہے ہیں، سائنسٹ. اب لاسٹ کیا ہے ہمارا؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم نے عبادت کو جانا، ہم نے دعوت کے اسکوپ کو جانا، اور دعوت کی میتھڈولوجی کو جانا. اب ہمیں میں وہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا جو آج ہماری کرنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہی ہے. پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہمیں میجورٹی ہے، جو ہمارے فالٹس ہیں. پہلا کیا ہے؟ اونلی پریچنگ، ایڈوائزنگ اینڈ موٹیویشن. ہم نے قرآن کریم جو ایک مشن کے تحت نازل کیا گیا تھا، اس کو ہم نے صرف پریچنگ، ایڈوائزنگ اینڈ موٹیویشن تک محدود رکھا ہوا ہے، جو ایک نبی کے ایم کو بھی پورا نہیں کرتا. نبی بھی آرگیو کرتا ہے. آج ایکس مسلم جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا چلا رہا ہے اسلام کے خلاف، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگ. اور ایک نہیں نہ جانے، آپ سمجھ لیجئے، عورت کے نام پر، حجاب کے نام پر، پاپولیشن کے نام پر، اور نہ جانے کس کس چیز کے نام پر، ہے نا، اسلام کی جو ٹیچنگز ہے نا، اس کو نیگیٹیولی ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون جا رہا ہے آرگیو کرنے کے لیے؟ بتائیے. جو جاتے ہیں وہ بھی 5,000 والے لوگ ہوتے ہیں. یا کون کھڑا ہو رہا ہے؟ یا کون اپنا ایک چینل بنا کے ان چیزوں کو کر رہا ہے؟ 1-2 لوگ ہیں. ضرورت تو بہت سارے لوگوں کی ہے نا، میجورٹی تو اس سے دور ہے. اس کو دعوت سمجھ نہیں رہی، سمجھ رہے ہیں کہ کنڈی کھٹکھٹاؤ اور لوگوں کو نماز روزے کی دعوت دو، تسبیحات کی دعوت دو، اچھی باتیں سکھاؤ، اچھے اخلاق کی دعوت دو، شوہر بیوی کے مسائل بتانے لگو، وغیرہ وغیرہ. تو پریچنگ، ایڈوائزنگ، موٹیو، وہ کام چل رہا ہے جس میں کوئی کیا بولتے ہیں، مجھے الفاظ یاد نہیں رہتا، جس میں کوئی ٹوٹا نہ ہو، یا جس میں کوئی کھٹکا نہ ہو، جس میں کوئی خطرہ نہ ہو. وہ کام کر رہے ہیں جو سیدھا سیدھا میٹھا میٹھا کام ہے. تو رسول کی جو دعوت تھی اس سے تو ہم کوسوں دور ہیں. ہم تو ابھی نبی کے جو مشن ہے نا اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں. یہ پہلی غلطی ہے. آپ آج یوٹیوب کھول لیجئے، کوئی بھی کھول لیجئے، اور سارے اسکالر کو لسٹ آؤٹ کر لیجئے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے ہیں جنہوں نے، جو پولیٹیشین ہیں، حاکم ہیں، ان کے خلاف کوئی حق بات کہی ہو، یا کتنے ہیں جن کے اوپر سینکشن لگے ہوں. ان مدوں پر بات ہی نہیں کرتے. عوام کو کوسا جا رہا ہے.
کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ کام نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے تینوں رسولوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا، ان سارے رسولوں کو جو جواب آئے ہیں وہ کن سے آئے ہیں؟ ان قوم کے سرداروں سے. تو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے خطاب بھی سرداروں سے کیا تھا، یہاں عوام سے خطاب ہو رہا ہے. پھر دوسری چیز ہے اس میں، موسٹ آف اور پریچر ڈونٹ انگیج ان ڈائلاگ وتھ سپریم لیڈر. جب میں بات کہہ رہا ہوں only criticize general people. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. یہ صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی قوم کے وہ سردار، وہ لوگ جو تکبر کرنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے تکبر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سپریم لیڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو کمزور تھے. کمزور کون تھے؟ جو لوگ انہیں فالو کر رہے تھے. تو یہ معاملہ ہے. پہلی چیز ہے کہ ہم نے بہت دعوت کو بہت لمیٹڈ کانٹیکس میں دیکھنا شروع کر دیا ہے. پریچنگ، ایڈوائزنگ، موٹیویشن، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہی مان لیجیے ہم وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں جائے گا، جس نے 5 کام کیے وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول نے ساری عمر 23 سال میں یہی باتیں کہیں؟ تم نے صرف ایک لمیٹڈ حصہ ان کی زندگی کا اٹھا لیا. کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ایک خندق سے ابھی فرصت ملی نہیں ہے کہ بنو قریظہ کی طرف کا موقع آ گیا وہاں جانے کا، ابھی یہاں آرام مل نہیں رہا ہے تو پھر دوسری مہم شروع ہو گئی. تو یہ تو خیانت ہے بہت بڑی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دیا جائے. اسلام کو صرف ریپرزینٹ کر دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے جو صرف سیدھی سیدھی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جبکہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو اس نے اس قوم کو ڈرایا لیکن ساتھ میں خوشخبری سنائی، بیلنس کیا. اسلام نام ہے مائنری کا، نظام کا، درمیان میں. اسلام درمیان کی چیز کو پسند کرتا ہے. جیسے اگر ہم ایک ٹیسٹ کرائیں اپنا وٹامن ڈی کا، اگر ہمارا وٹامن ڈی لیول 60 سے اوپر آتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہیں، اور 20 سے نیچے آتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہیں. تو ہمارا وٹامن ڈی لیول کتنا بیسٹ ہے؟ 35 40 یہ بیسٹ ہے. 55 یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو درمیان میں جو ہے ہمارا وٹامن ڈی لیول جو ہے وہ سب سے اسٹینڈرڈ ہے. اسی طرح اسلام جو ہے نہ تو ایکسٹریم کو پسند کرتا ہے اور نہ یہ کہ بالکل عمل سے کوسوں دور. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. نہ تو وہ لوگ جو مغضوب ہو گئے نہ وہ جو گمراہ ہو گئے، ان کے درمیان میں. تو اگر ہم یہ والی باتیں کہہ رہے ہیں، حضور کی وہ حدیث سنا رہے ہیں جس میں امیدیں ہیں کہ یہ پڑھنے سے اتنے سال کے گناہ معاف، تو ہمیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا. دوسرا رخ بھی تو، سکے کا دوسرا پہلو بھی رکھنا پڑے گا. تو سب سے بڑی کمی تو ہو رہی ہے کہ جو دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، وہ بیلنس نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے کہ دعوت ہو رہی ہے عوام سے، صرف جو سپریم لیڈرز ہیں ان سے خطاب نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ تینوں پیغمبروں نے یہ والی بات کہی ہے. صالح علیہ السلام نے بھی، نوح علیہ السلام نے بھی، ہود علیہ السلام نے، اس کے علاوہ باقی اور رسولوں میں بھی آئے. ابھی ہم نے 3 کور کیے، میں 3 کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا اس دعوت کے بدلے کسی اجرت کا، کسی سیلری کا. کبھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور پھر میں پیمنٹ بنا کر تمہیں ریسیپٹ ہاتھ میں دے دوں گا کہ لاؤ جی اب ہمیں اس کا جو ہے ٹرانسفر کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اجرت تو کہہ دو کہ اللہ کے پاس ہے. میں جو کام کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کا نمائندہ بن کے کر رہا ہوں. اور آج آپ دیکھ لیجیے کہ مسجد میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے رمضان میں، یا نماز پڑھائی جا رہی ہے، یا مسئلے بتائے جا رہے ہیں. قاری، مولوی، مفتی، علماء آر آن ویجز. بھائی آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی نبی یا رسول اگر اجرت کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اس اسپرٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا نا. تو اللہ نے تو ویجز اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ویجز تو میں دوں گا. لہٰذا قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں ویجز نہیں لے سکتے. اگر وہ ویجز لیں گے تو ان کی اسپرٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہی ہوا ہے. جب سے یہ ساری چیزیں جو ہے حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے، کہ لوگوں پہ اتنا وقت نہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں، لہٰذا ایک آدمی مقرر کر دو. جب ایک آدمی مقرر کر دو گے تو اس کا خرچہ پانی کہاں سے نکلے گا؟ پھر خرچہ دو، اس کا خرچہ پورا نہیں ہوگا تو اس کی نظر تو خرچے پہ رہے گی. اور یہ لوگ جو ہے اپنی اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے جو ان پر الگ الگ ذمہ داری دی گئی تھی کہ مسجد میں اکٹھے ہونے ہیں، نماز پڑھنی ہے. مولوی تو ہے ہی، 4-5 لوگ مل جائیں گے، مسجد میں نماز ہو ہی رہی ہے. تو اس آیت جو قرآن کریم کی ہے نا،
اس کو فلفل نہیں کیا جا رہا ہے آج. پہلی آیت کے میں نے آپ کو بتایا قال الملأ الذین تکبروا، سپریم لیڈر سے خطاب نہیں ہو رہا. دوسرا اجرت لی جا رہی ہے، آج وہ لوگ اجرت لے رہے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں. اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا تو ہوسٹ مجھے روک دینا پلیز. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین، تو حکم دیتے تھے کون؟ نبی اور وہ لوگ جو ربانیون تھے، یعنی علماء درویش. والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو اس کتاب یعنی تورات کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے وہ اجرت لینے والے نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اجرت نہیں لیتے ہیں وہ گفٹ ضرور لیتے ہیں، مہنگے مہنگے گفٹس. چھوٹے موٹے گفٹ تک تو سمجھ میں آتی ہے بات، حضور کی حدیث ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے محبت باقی رہتی ہے. لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ اتنے قیمتی قیمتی گفٹ دیے جاتے ہیں بہت سے اسکالرس کو. تو بتائیے پھر کیوں حرام خوری کے خلاف کھل کر بولیں گے کسی پارٹیکولر، کسی اسپیسیفائڈ پرسن کو؟ کیوں بولیں گے جب انہیں گفٹ مل رہا ہے؟ اور وہ گفٹ اس لیے دے رہا تھا کہ وہاں سے اس کا وہ بچ جائے، ٹیکس وغیرہ بچ جائے. تو یہ معاملے ہیں، تحفے بھی تو لیے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اب دیکھیں میں اپنی بات کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دیتا ہوں قرآن کریم کی آیت سے، کیونکہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، ایک تھیسس ہے کہ اے ایمان والو، بے شک زیادہ تر احبار اور رہبان یعنی علماء اور درویش وہ ہیں لیاکولون، جو کھا جاتے ہیں اموال لوگوں کا باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. بھائی لوگوں کا مال کھاتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے، چندے وندے ہو رہے ہیں. ابھی بھی میں نے 35 مدرسے دیکھے، ایک جگہ لسٹ آئی تھی جو آن پیپر ہیں لیکن گراؤنڈ میں وہ بنے نہیں ہیں. کون کھا رہا ہے ان کا پیسہ؟ اور کہاں آڈیٹنگ ہوتی ہے مدرسوں کی؟ آپ یہ بتائیے کہ 4 کروڑ کا 5 کروڑ کا سالانہ خرچہ ہے، ایک بورڈ پہ سامنے لکھ دیتے ہیں 4-5 چیزیں. یہ آڈیٹنگ ہے؟ میں سول انجینئر ہوں، اگر ہم ایسٹیمیٹ بھی بناتے ہیں نا ایک چھوٹی سی بلڈنگ کا، تو ایک ایک چیز، ایک ایک بریک جو ہوتی ہے وہ ایسٹیمیٹ میں ہوتی ہے تاکہ کرپشن نہ ہو. اور انہوں نے جو ہے نا سامنے مسجد کے اندر نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر لکھ دیا کہ یہ ہے 5 لاکھ کے خرچے کا یہ حساب ہے. تو بتائیے آڈیٹنگ ہونے لگے تو کتنا پیسہ نکلے بلیک کا. تو یہ والی خرابی پیدا ہوگی. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور آخری چیز وہ کیا ہے؟ بلائنڈ فالوورشپ آف اسکالرس. واضح رہے میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا. علماء حق ستاروں کی مانند ہیں یا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، اگر فضائل کے باب میں دیکھیں. یہ علماء حق ہیں جن کی وجہ سے قیامت قائم نہیں ہو رہی، اور یہ علماء حق ہے جس کی وجہ سے قرآن کے الفاظ پیجز کے اوپر باقی ہیں. علماء کا اٹھنا ہی علم کا اٹھنا ہے. علماء ابھی ہیں موجود، علماء حق موجود ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کمزور کر دیے گئے ہیں، وہ فرنٹ پہ انہیں آنے نہیں دیا جاتا. میں نے کسی مفتی صاحب سے سنا تھا اگر وہ حق بات کوئی بولنا بھی چاہے تو ایک ملا مافیا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. بہت سارے مسئلے ہیں. تو یہ کس کا فرض بنتا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم نے کنہیں ممبر پہ بٹھا رکھا ہے، ہم کنہیں فالو کر رہے ہیں، جن میں یہ چاروں شرطیں کھری اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی. اگر یہ چاروں شرطیں کھری نہیں اتر رہی ان پہ اور ہم انہیں فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی گنہگار ہیں اپنے حصے کے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویش کو اپنا رب بنا لیا تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے. اور مسیح ابن مریم کو وما امروا الا ليعبدوا الها واحد، جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا ایک الہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کے پاس گئے اور پوچھا کہ انہوں نے اپنے گلے میں کچھ لٹکا رکھا تھا، حضور نے کہا کہ اسے نکال دو. اپنے حضور نے یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پھر حضور سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لوگوں نے تو اپنے علماء اور درویش کو اپنا رب نہیں بنایا تھا. تو حضور نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ وہ
جس چیز کو حرام کہتے تھے اسے آپ حرام مان لیتے تھے، جسے حلال کہتے تھے اسے آپ حلال مان لیتے تھے. یہی رب بنانا ہے. یعنی حرام اور حلال کی ڈیفینیشن میں ڈنڈی اگر ماری جا رہی ہے اور ہم اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں تو یہ رب بنانا ہے، یہ شرک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیجئے، اپنے لوکل میں کہیں معلوم کر کے دیکھ لیجئے یا کسی مدرسے والے سے کہ حضرت میرے پاس پیسہ ہے اتنا 50,000 ہے لیکن سارا انٹرسٹ کا ہے، میں کیا کروں؟ تو مسئلہ وہی نکال کر بتا دے گا آپ کو کہ ہاں یہ والا جو ہے نا آپ ایسے کر کے یہ دے دو ہمارا اور یہ لگ جائے گا. یا کہیں کہیں نہ کہیں وہ فتویٰ مل جائے گا کہ وہ پیسہ جو آپ اپنی چاہت سے نہیں مانگ رہے ہیں بیاج کا، وہ آپ کے لیے جائز ہے، یا انہیں مسجد کی نالیوں میں لگوا دو. تو بیاج کے اندر ایک گنجائش نکال دی اور ہم پھر بھی اس کو حق مان رہے ہیں. اور یہ ایک مسئلہ نہیں، ایسے بہت سارے مسئلے. تو ہمیں جاگروک ہونے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ 3 اسٹوریز آپ کے سامنے رکھی تھی. جب سیدھی سیدھی ان اسٹوریز کو رکھتے ہو سامنے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ہم موجودہ پرابلم سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں. جیسے پہلا میں ایک بار سمرائز کر دیتا ہوں، یہ کہ رسول جو دیتا تھا وہ دعوت صرف میٹھی میٹھی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس میں تنبیہ ہوتی تھی، ڈرانا ہوتا تھا، ہے نا. اور یہ ڈرانے والے کام میں جو ہوتا ہے اسی میں پھر رسک ہوتا ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جو امت کا حال ہے، ہم اپنا آپ کو دائی سمجھ رہے ہیں یا ہم کسی اور دائی کو فالو کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ چیلنجز، دعوی کے جو چیلنجز ہیں ان کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو دوسرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ سپریم لیڈر سے بھی خطاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا وہ ویجز یا گفٹ یا اپنے دولت چھوڑ کر تو نہیں مر رہا. اور پھر ساتھ میں یہ کہ کیا وہ جو فتوے وغیرہ بتاتا ہے اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے. ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی بھائی بہن کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ کہہ رہا تھا، ابھی آپ نے کہا کہ جیسے کہ مطلب کوئی بیاج ہے، جیسے بیاج کے اوپر بات چل رہی تھی ابھی، تو اس میں جو پیسہ آتا ہے جیسے چندہ ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اوپر کے پیسے یعنی بیاج کے پیسے ہیں. جی تو اب وہ اس کو لے لیتے ہیں. وہ میں نے خود لائیو دیکھا ہے کہ جب جمعیت کا چندہ ہوتا تھا تو ان کو بالکل جو ہے الگ طریقے سے بلا کر کے مولانا کو اور ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے. تو ان سے کہنا کہ جی یہ ہمارے کا پیسہ ہے اور اس کو آپ بتاؤ اس طریقے سے یوز کرو گے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ ٹینشن نہ لو، آپ اس کو تو ہم استعمال کریں گے، لیکن وہاں استعمال کریں گے جیسے کہ ٹوائلٹ ہوا، واش ہاں روم ہوا، استعمال ہوگا. تو کیا پھر تو وہ ناجائز ہوا نا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے. ٹوائلٹ جو ہے وہ تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے انسان پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کہاں سے یہ بتائیے لاجک ہے کہ یہاں پیسہ لگانا جائز ہے. تو یہی چیزیں ہیں دیکھو جو عام آدمی ایک دم نہیں ان کو پکڑ پاتا ہے. یہی جی چھوٹی چھوٹی گنجائش آگے چل کر بڑی گنجائش. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹوائلٹ میں لگ سکتا ہے، نالیوں میں لگ سکتا ہے پیسہ، ٹھیک ہے یہ لاجک دے دیا. اب یہ لاجک پروسیس کرتا رہتا ہے اس آدمی کے مائنڈ میں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا خرچہ ہی بیاج پہ چل رہا ہے. اتنے پیسے جوڑ کر انہوں نے جمع کر دیے، مہنگا بیاج آ رہا ہے. بھائی جب نالیوں میں لگ سکتا ہے ہمارے کھانے میں بھی لگ سکتا ہے. ایک سے ایک لاجک نکلتا رہتا ہے اور یہ پھر جو ہے وہ شکل جو ہے بگڑتی چلی جاتی ہے. اچھا سر، میں ایک چیز میں اپنے مائنڈ میں یہ مطلب بات کو لے رکھا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں آپ سے سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کو. اچھا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ٹوائلٹ میں لا دیا، تو بہتر تو ہو سکتا تھا کہ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے. بہتر تھا یا نہیں؟ ہاں مطلب اس پر دیکھو ڈسکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا کیونکہ اچھا میرا جو صرف لمیٹڈ جو میسج ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جی گنجائشیں حرام و حلال میں جو نکالی گئی ہیں، جی اور یہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے نکالی گئی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں نکالی گئی ہیں جی یہ. اور ان کو پھر بلائنڈلی جو فالو کر رہے ہیں ہم، تو یہ ایسا جی ہی ہے جیسے کہ ان کو رب بنا لینا. کہیں نہ کہیں اس چیز کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اور کسی کا کوئی سوال؟ منتشا، ثانیہ، توسیہ، صبا؟ آڈینس کے سوال نہیں ہوتے، اس سے اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں. کیا میسج کنوے ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟